بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيرِ يَا قَصِيرُ تُرِيدُ ذَلِكَ عَيْبَهُ۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، یہ 29 نمبر حدیث مبارکہ تھی۔ اس حدیث کے ضمن میں ہم نے قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کی تفسیر ابھی چل رہی ہے، اور اس کی تفسیر آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پچھلے سبق سے متعلق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ یہ 3 باتیں پچھلی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی تھی، اور یہ تینوں باتیں جو ہیں آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ بہرحال لڑائی یا جھگڑا ہونے کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے 3 اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی کا مذاق اڑانا۔ نمبر 2، کسی پر عیب لگانا۔ نمبر 3، کسی کو برے القابات سے پکارنا، کسی کا غلط نام رکھنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے ان چیزوں سے توبہ نہ کی تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، یعنی جو ایسا کرے گا وہ ظالم شمار ہوگا۔ اور جو ان مذکورہ 3 کاموں میں سے کوئی کام کرے گا، یعنی کسی کا مذاق اڑائے گا، کسی پر عیب لگائے گا اگر حقیقت میں اس کے اندر عیب موجود ہے، اگر عیب نہیں ہے تو اس کا مطلب الزام لگا رہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کو برے القابات سے، غلط ناموں سے پکار رہا ہے، چھیڑ رہا ہے، تو ایسی تینوں صورتوں کے اندر اس بندے نے 2 کام کیے۔ کیا کیا کیا؟ ایک، اس نے اس بندے کا حق ضائع کیا جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور دوسرا اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا۔ وہ کس طرح؟ بندے کا حق کس طرح ضائع کیا کہ اس کا مذاق اڑایا، اس پر عیب لگایا یا الزام لگایا، اور تیسری صورت یہ کہ اس کو برے القابات سے پکارا۔ اس طریقے سے بندے کا جو حق تھا، یعنی مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اس پر عیب یا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، اس پر عیب یا الزام لگایا گیا۔ تیسرا، اس کو اس کے صحیح نام سے پکارنا چاہیے تھا، لیکن اس کو اس کے صحیح نام کی بجائے اس کو غلط اور الٹے نام سے پکارا گیا۔ تو یہ اس کا تینوں صورتوں میں اس کا حق ضائع کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ضائع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ضائع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو، ایمان والے کو ان تینوں کاموں سے منع کیا کہ تم نے یہ تینوں کام نہیں کرنے، اس نے پھر بھی وہ کام کیا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا۔ تو اب اس کو 2 چیزوں کے حق ضائع کرنے پر اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بندے کا حق ضائع کیا تو بندے سے معافی مانگے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اس کو معافی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بندے کا حق ضائع کر کے اللہ سے معافی مانگے اور اس کو معافی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ پہلے جس بندے کا حق طلب کیا، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، جس کا حق مانا، پہلے اس سے جا کے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے پھر اللہ معاف کرے گا۔ تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی ایسے مانگے گا کہ اے اللہ، اے پروردگار، آپ نے مجھے اس کام سے منع کیا تھا، میں نے پھر وہی کام کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے۔ اور صرف زبان سے کلمات ادا نہیں کرنے، بلکہ دل میں بھی اس کا احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کر رہا ہوں، کیا دعا مانگ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اور معافی مانگنے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، یعنی جو غلطی کی ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ نمبر 2، اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، معافی مانگے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ جو غلطی کی ہے اس پر شرمندہ ہو، اس پہ نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پھر انسان کی اور پکی توبہ کرے، پھر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بندے کا حق ضائع کیا تو جس بندے کا حق ضائع کیا اس سے بھی جا کے معافی مانگے کہ بھائی صاحب، میں نے غلطی سے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، آپ کی موجودگی میں کہے، اگر مثال کے طور پر اس کے سامنے کہتے تو اس کو یاد دلا کہ اپنا موقع پہ میں نے تجھے یہ کہا تھا، اور اگر اس کی عدم موجودگی میں کہے تو بھی بتائے کہ جی آپ کی عدم موجودگی میں میں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ، یہ کلمات استعمال کیے، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ تو جب تک اس طرح سے معافی نہیں مانگے گا توبہ قبول نہیں ہوگی، اور محض توبہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سچے دل کے ساتھ اس شخص سے جا کے معافی مانگی جائے کہ بھائی صاحب، جیسے یہ غلطی ہوئی، میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اور پچھلی بات پہ ندامت کا اظہار ہو، اور پھر اگر وہ شخص معاف کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے، انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔